اور انوکھے مہینے کے پہلے 10 دن 10 راتیں بہت حیرت انگیز، اتنی حیرت انگیز کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ احادیث میں حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت چیزیں فرمائی ہیں۔ اس پہلے عشرے میں، ذی الحج کے پہلے عشرے میں جس کی قسمیں ہیں، جو چاہے روزے رکھے، نفلی ہیں، اگر نہیں رکھ سکتا اس نہ رکھنے کا بھی اللہ کے ہاں حسرت کا بھی ثواب ہے، حسرت کا بھی ثواب ہے کہ اللہ میں روزہ نہیں رکھ سکا، اس کا بھی ثواب ہے۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کو مسلمانوں میں سے اس دن جتنے روزے دار ہوں گے یا بے روزے دار ہوں گے اس کے مطابق ثواب دے گا، یا روزے دار ہوں گے یا بے روزے دار ہوں گے اس کے مطابق اللہ پاک ان کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اگلا فائدہ سنیں، 70,000 فرشتے میدان قیامت تک اس کی ہمراہی میں جائیں گے، اکیلا نہیں جائے گا۔ جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا، 70,000 فرشتے قیامت کے دن اس کی ہمراہی میں جائیں گے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، تو تنہا نہ ہو، تجھے خوف نہ آئے، قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کی سختیاں، وامتاز الیوم ایھا المجرمون، مجرم علیحدہ ہو جائیں، تجھے پریشانی نہ ہو، اس کے ہمراہ جائیں گے 70,000 فرشتے۔ اور میزان کے قائم ہونے کے وقت اور میدان قیامت سے پل صراط تک اور پل صراط سے جنت تک اور ہر قدم پر اس کی سواری چلتی جائے گی، یہ لوگ ساتھ جائیں گے۔ کہاں ساتھ جائیں گے؟ میزان جب نیکیاں تولی جائیں گی، قیامت، پل صراط، پھر جنت، ہر قدم پہ۔ اور اگلی عجیب بات ہے، اس کو نئی بشارتیں سنائیں گے، کیونکہ اکیلا ہوگا، اس وقت سب چھوڑ چکے ہوں گے، اس وقت سب چھوڑ جائیں گے، ہوگا اکیلا، پریشان ہوگا، نفسا نفسی ہوگی، ہر وقت ہر جگہ تو میں کون، بھائی بہن کون، ماں بیٹی کون، سب ختم، نفسا نفسی ہوگی۔ اس نفسا نفسی کے لمحات میں یہ شخص کیسے جائے گا؟ 70,000 فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے اور قدم قدم پہ نئی خوشخبریاں سنائیں گے۔ دنیا حیران ہوگی، یہ ہے کون، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے جس نے 9 ذی الحج کا روزہ رکھا، 9 ذی الحج کا روزہ رکھا، یہ وہ ہے۔ اور فرمایا، آپ نے فرمایا جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، یہ اس کو پھر کیا؟ نئی فرشتے بشارتیں سنائیں۔ اللہ اکبر، انوکھا مہینہ۔ آقا نے فرمایا کہ جنت میں، بے شک جنت میں موتی کے، یاقوت کے، زبرجد سونے اور چاندی کے محل ہیں۔ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے؟ فرمایا عائشہ جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، یہ اس کے لیے سونے چاندی، زمرد، عقیق، زبرجد، یاقوت، مرجان۔ اور جو 9 ذی الحج کا روزے دار ہو کر صبح کرتا ہے، اللہ اس پر خیر کے 30 دروازے کھولتا ہے اور اس سے شر کے 30 دروازے بند کرتا ہے۔ خیر کے، خیر، یہ آج جو روزی مجھے مل رہی اس میں خیر ہے، رزق مل رہا یہ خیر ہے، عزت مل رہی یہ خیر ہے، مجھے سجدوں کی توفیق خیر، اللہ کہنا خیر، اللہ کا نام لینا خیر، کملی والے پہ درود خیر، قیام خیر، التحیات خیر، یہ سب خیر ہے۔ اللہ جس پہ خیر کا ایک ذرہ بھیج دے، ساری کائنات سے افضل ہو جائے نبی علیہ السلام کے بعد، سوچو جس پہ خیر کے 30 دروازے کھلے ہیں، اور ایک دروازے کی وسعت مشرق سے مغرب تک، اور وہ مشرق سے مغرب کی وسعت میرا رب جانے اور آج تک کی سائنس بھی نہ جانے۔ میں کہ جب صبح ہو، 9 ذی الحج کی صبح ہوگی، اللہ اس پر خیر کے 30 دروازے کھولیں۔ جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھ، اللہ اس پہ خیر کے 30 دروازے کھولیں، اور اللہ پاک اس سے شر کے 30 دروازے بند کر دیں گے۔ جادو شر ہے، جنات شر ہے، حاسدین شر، کینہ شر، انتقام شر، نظر بد شر، کسی کا بدلہ شر، اور میرے اوپر کوئی وار ہے شر ہے، وہ وار کتے کی کھوپڑی ہے، بندر کی کھوپڑی ہے، کتے کا خون ہے، بندر کی کھوپڑی یا خون ہے، خنزیر ہے، وہ ناپاک عمل ہے، ناپاک چیزیں ہیں، کوئی منتر ہے، کوئی تنتر ہے، کوئی ریمیہ ہے، کوئی کیمیا ہے، کوئی ادیمیہ ہے، کوئی سیمیہ ہے، اس میں سے کچھ چیزیں ہیں، یہ سب اگر شر ہے تو وہ شر ہے، اللہ اس سے شر کے 30 دروازے۔ اور فرمایا گناہ شر ہے، بدکاری شر ہے، آنکھیں کان سارا یہ شر ہے، ہر وہ عمل جو میرے اللہ اس کے حبیب کو نامنظور ہو، ناراض کرے، شر ہے، اللہ شر کے 30 دروازے بند کرے گا۔
शैतान के 30 दरवाजे बंद, नफ्स के 30 दरवाजे बंद। ये सब शर है। हर वो चीज जो मुझे कलमे से महरूम करे, अल्लाह उसके हबीब से महरूम करे। हर वो चीज जो मेरे दिल में अल्लाह के नेक बंदों के लिए या अल्लाह उसके हबीब के लिए, आले रसूल असहाबे रसूल के लिए वसवसे पे लाए, वो शर है। अल्लाह उससे 30 शर के दरवाजे बंद करता है। कितने? और 30 खैर के दरवाजे खोलता है। किस वक्त? जब 9 जिलहज्जा की सुबह होती है। सुबह होती है, 9 जिलहज की सुबह होती है। अल्लाह उससे 30 दरवाजे खैर के खोलता है। अल्लाह पाक उसके ऊपर से 30 दरवाजे शर के बंद करता है। और फरमाया जब वो इफ्तार करता है, पानी पीता है, उसके बदन की तमाम रगें उसके लिए इस्तिगफार करती। रग रग बदन की, रग रग बदन की उसके लिए इस्तिगफार करती है। किसके लिए? उसके लिए जो 9 जिलहज का रोजा, उसके लिए बदन की हर रग इस्तिगफार करती है, इस्तिगफार करती। क्या कमाल है। इस महीने को तो अल्लाह के वली तलाश करते थे। मुझे एक रिवायत पहुंची है, और मैं अल्लाह के एक दोस्त थे, वो पूरा 50 दिन का सफर करते थे। 50 दिन 50 रातें पैदल का सफर, घोड़े, गधे, खच्चर, ऊंट, 50 दिन 50 रातों का सफर करके एक अल्लाह के दोस्त के पास पहुंचते और जिलहज्जा की रातों से पहले फिर आखिरी अशरा उनके यहाँ गुजारते और दिन और रात में अल्लाह को मनाते, अल्लाह से बातें करते, अल्लाह के साथ राजो नियाज करते थे दिन और रात। आप कैसे खुशकिस्मत हैं कि आपके अंदर ये सच्ची तलब है, ये सच्चा जज्ब है। एक तो अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में जमर्द, यकीक, अकीक, मरजान, सोने चांदी के महल बनाते हैं। और पूछा मेरे अल्लाह के हबीब से कि या रसूल अल्लाह वो किसके लिए होंगे? फरमाया कि वो जो 9 जिलहज का रोजा रखेगा और जब सुबह होगी अल्लाह उस पर खैर के 30 दरवाजे खोलेंगे, अल्लाह उस पर एक शर के 30 दरवाजे बंद करेंगे। और अगला, जब वो पानी का घोंट पिएगा उसकी रग रग उसके लिए इस्तिगफार करेगी। और इसका क्या फायदा होगा? जिसकी रग रग उसके लिए इस्तिगफार करेगी, फरमाया कि क़यामत के दिन हर चीज बोलेगी, हाथ अल-यौम नख्तमु अफ़वाहिहिम व तकल्लमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम, हर चीज बोलेगी। तो जब ये हर चीज बोलेगी सिवाय जबान के, आज जबान बोल रही है, कुछ सब खामोश है, क़यामत के दिन जबान बंद होगी भी हर चीज बोलेगी। और मैं जब हर चीज बोलेगी, हर रग रग इसके हक में बोलेगी, रग रग इसके हक में बोले। क्यों? इसने रग रग को असल में प्यासा रखा था, इसने रग रग को तकलीफ दी थी, रोजे की शिद्दत हिद्दत। और कहा कि वो शख्स जिसको मजदूरी करता है, कोई मेहनत करता है और मेहनत मजदूरी में कमी ना आने दी और रोजा रखा, उसका अजर, फरमाया उसका अजर अल्लाह ने अपने पास छुपा के रखा हुआ। बहुत हैरत अंगेज वादे हैं, बहुत हैरत अंगेज वादे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह